شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ 3 نامراد شخص۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، ازار لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا۔ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا محرومیت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، بس اس کا علم اٹھا لیا گیا اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، بس اب تم اس کی تلاش آخری عشرہ کی 9 یا 7 یا 5 کی راتوں میں کیا کرو۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنے والوں کا انجام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے عالم قرآن، شہید اور دولت مند فیصلہ کے لیے طلب ہوں گے۔ اول الذکر سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے علم قرآن عطا کیا، اس پر تو نے عمل بھی کیا؟ جواب دے گا، شبانہ روز تلاوت کرتا رہا تھا۔ فرمائے گا، جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ قاری کا خطاب مل جائے، مل گیا۔ دولت مند سے سوال ہوگا کہ میں نے تجھے دولت مند بنا کر دوسروں کی دست نگری سے بے نیاز نہیں کیا تھا، اس کا بدلہ کیا دیا؟ عرض کرے گا، صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ دیتا تھا۔ ارشاد ہوگا، جھوٹ بولتا ہے، مقصد تو یہ تھا کہ سخی مشہور ہو جائے، ہو گیا۔ شہید سے سوال ہوگا، وہ کہے گا کہ علی العالمین، میں تو تیرے حکم جہاد ہی کے تحت لڑا، یہاں تک کہ تیری راہ میں مارا گیا۔ حکم ہوگا، غلط ہے، تیری نیت تو یہ تھی کہ دنیا میں شجاع و جری مشہور ہو جائے، وہ مقصد حاصل ہو گیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ حدیث بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے انہی تینوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔